کے اندر فتاوی غیاسیہ سے لے کر فتاوی عالمگیری تک 12 کے قریب فتاوی لکھے گئے. ان کو پڑھیے. تاتار خانیہ میں کیا ہے، ابراہیم شاہیہ میں کیا ہے، غیاسیہ میں کیا ہے. مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں اجتماعی امور پر توجہ زیادہ تھی، اور آج ہم ان اجتماعیت کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مفتی کا کام محض کتاب و سنت کے حوالے سے مسائل کا تعین نہیں ہے، اس کی عزت و عظمت کو بحال کرنا بھی ان کے ذمہ موجود ہے. دوسری طرف یہ بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کا مدینہ میں آغاز کیا ہے، کیا مسلمانوں کا جو کیپٹل اور دارالحکومت تھا، کیا مسجد نبوی کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی؟ اہل علم ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس مسجد کی چار دیواری سے اس ریاست کے جو انتظامی امور تھے، جو اس کا سول سیکریٹریٹ تھا، کیا اس میں کام کرتا تھا اپنے زمانے کے مطابق یا نہیں کرتا تھا؟ کیا معاشی معاملات کے اندر جتنا ریونیو آ رہا تھا اس کا پری آڈٹ اور پوسٹ آڈٹ وہاں پر ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ کیا رقوم کن کو دی جانا ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، اور ان محاصل کی کیا کیا تقسیم ہے، کیسے ایک اقتصادی پالیسی کا ایک ابتدائی ڈھانچہ، ایک اصول ہمیں نظر آتے ہیں. اسی کے اندر ان کا جی ایچ کیو تھا، جنرل ہیڈ کوارٹر، جہاں سے سرایا اور جہاں پر وہ سارے غزوات بھیجے جاتے تھے. اسی کے اندر فورن آفس تھا جس میں کہ سفیر بھیجے جا رہے ہیں اور مکاتیب لکھے جا رہے ہیں. اسی کے اندر ان کا تعلیمی نظام تھا جس میں صفحہ کے اندر علوم پڑھائے بھی جا رہے تھے، علوم بنائے بھی جا رہے تھے. اسی کے اندر ان کا سوشل سٹرکچر تھا. آج تو علماء شاید یعنی ہمارے اس بات پر کیا کہیں گے، کیا مسجد نبوی کے صحن کو نجران کے عیسائیوں کی ضیافت کے لیے اور استقبال کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا افریقہ سے آنے والے شعبدہ بازوں نے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدوں کے صحنوں کو آپ جمنیزیم اور سٹیڈیم قرار دیں، لیکن کیا ان مقاصد کے لیے بھی جس میں پاکیزہ تفریح کا تصور ہے، تفریح نہیں پاکیزہ تفریح کا تصور، کیا اس کے لیے اختیار کیا گیا یہ نہیں؟ ہم نے اپنی مساجد کو صرف 5 وقت کی نمازوں کا مرکز، قرآن مجید کے ناظرہ کے پڑھانے کا، یا کہیں ترجمہ اور اللہ ماشاءاللہ اور چیز، یہ سارے مقاصد بڑے پاکیزہ ہیں، ان کی تحسین کیا جانا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے. اس لیے نظروں کے اندر وہ وسعت پیدا ہونا چاہیے، اور وہ وسعت کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. مجھے گلہ ہے اور مجھے شکایت ہے کہ ہمارے دینی مدارس نے اس تناظر کو اختیار نہیں کیا ہے جو تمدن کی نشو و نما اور اس کی تبدیلی کے حوالے سے ناگزیر تھی. اور دوسرا، ہم نے وہ سارے مسائل جن کی حیثیت ترجیحات سے زیادہ کی نہیں ہے، ہم نے سارے مکاتب فکر کی پوری شان جو ہے انہی ترجیحاتی مسائل کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے. ہاتھ نیچے باندھنا ہے، اوپر باندھنا ہے، آمین آہستہ کہنا ہے، بلند کرنا ہے، تراویح 8 پڑھنا ہے یا 20 پڑھنا ہے، اور علی حاصل قیاس اسنا. مجھے یہ بتائیے کہ جتنے یہ مکاتب فکر ہیں، کس کے پاس دلیل موجود نہیں ان کاموں کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ راج مرجو کی بات کریں گے. آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل تو ایک صحیح حدیث پر مبنی ہے، اس کی دلیل جو ہے وہ حسن حدیث پر مبنی ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ خبر واحد پر مبنی ہے، اس کی حدیث جو ہے ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے، اس کی حدیث وہ جو ہے جو صحیحین میں نہیں آ سکتی تھی، مستخرجات میں، مصنفات میں، مستدرکات میں، معاجم میں آنے کے قابل تھی، وہ آ گئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دین کو بازیچے اطفال بنائے ہوئے ہم کہ یہ ساری باتیں جو صرف مزاج سازی کی باتیں. عبادت کیا ہے؟ انسان کا ایک مزاج بناتی، اس کے اندر ایک اخلاقی اور نفسیاتی شعور بیدار کرتی. یہ ذریعہ ہیں، بذات خود مقصد نہیں ہے. اور ہم نے ذرائع پر ساری اپنی فقہی موشگافیاں اس کے نچھاور کر دیں، اور اپنے طلباء کی ذہنی تیاری اس اسلوب میں کرتے ہیں اسلام شکست کھا جائے، ہمارا مکتب فکر شکست نہ کھائے. جہاں ترجیحات کا یہ عالم ہو، جہاں ایک دوسرے کی قربت کی بجائے. اور عجیب بات ہے کہ بر صغیر میں تو جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کا ایک گہرا انسلاک جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی فکر کے ساتھ ہے. وہ حضرات جنہوں نے شاہ ولی اللہ کے عظیم الشان علمی کارنامے کو، جو عربی میں زیادہ اور کچھ فارسی میں موجود ہے، اس کو پڑھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ شاہ صاحب نے آزادی فکر کی جس اسلامی تحریک کا آغاز کیا، اس میں تطبیق کا اصول کیا تھا، ایک دوسرے کو قریب لانے کی کیا باتیں تھیں، مسلک اعتدال کیا تھا، مسلمانوں میں ایک اتحاد پیدا کرنے کے لیے کیا منہج اور کیا راہیں تجویز کی گئی تھی. کیا اہل علم جو شاہ ولی اللہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ باتیں کتابوں میں لکھنے کے لیے اور ان کو محض پڑھنے کے لیے اور اب تحقیقی اور تنقیدی مضامین لکھنے کے لیے یہ باتیں موجود ہیں، یا عملاً
کسی معاشرے کی اسلامی تشکیل کے لیے اور ایک اجتماعی اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے کیا ان باتوں کو کہیں استعمال ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک اس سے پہلے کہ کوئی اور ہلاکو اٹھے، اور وہ اٹھ رہا ہے، کوئی پھر 1257-58 والا مرحلہ آئے اور 18 لاکھ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جائیں، اور پھر اس زمانے کے آخری خلیفہ کے سامنے ایک خوبصورت پلیٹ کے اندر جواہرات رکھے جائیں کہ حضرت ناشتہ فرمائیے، پھر وہ 1492 والا عبداللہ جو اندلس کی ساری تہذیبی کمالات کے باوجود کس قسم کی صورتحال سے موجود ہے، اور اس کی ماں نے کہا کہ اگر تم مردوں کی طرح جی نہیں سکتے تھے تو عورتوں کی طرح رونا کیوں شروع کر دیا؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہیں۔ جب تک ان نفسیاتی عوارض سے نہیں نکلیں گے، اور نفسیاتی عوارض سے نکلنے کا راستہ پھر کتاب و سنت میں، شریعت میں، لیکن انہیں ہم اپنی نفسانی اغراض کے لیے اپنے مکتب فکر کی ایک مخصوص فقہی صورتحال کے اندر اس پورے دین کو ڈھال دینا چاہتے ہیں، خود پورے دین کے اجتماعی مزاج میں نہیں ڈھلنا چاہتے۔ اور ہمارے دشمن کو خوش کرنے کے لیے اس سے اچھی اور کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بربادی کا سامان اپنے ہاتھوں پیدا کر کے ان کے حضور پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے سیاسی اضمحلال کی، معاشی زمبوحالی کی، اپنی ایک فلاحی اور رفاہی ریاست کی بجائے کیا بھک منگوں کا ایک معاشرہ پیدا کیا ہوا۔ غیرت کی بات ہے کہ ایک اعتدال پسند معاشرہ جس کے لیے کہا کہ الاقتصاد و نصف المعیشہ، میانہ روی کی زندگی اختیار کرو، سادگی کی زندگی اختیار کرو، اسراف اور تبذیر نہ۔ اب مجھے اچھی بات ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، اچھی عمارتیں، ہمارے مدارس کی عظیم الشان عمارتیں بن رہی، خوشی کی بات ہے، ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ ٹربو پجاروں پر سفر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کی حفاظت کے لیے، معاشرے کے فتنوں سے بچنے کے لیے 5-5 7-7 کلاشن فلوکوفوں والے لوگ ان کے ساتھ موجود ہے، اچھی بات ہے، وہ جھونپڑیوں سے نکل کر خوبصورت کوٹھیوں اور محلات میں، اچھی بات ہے، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن کیا ان کے علم و فضیلت کا یہی منتہا ہے کہ اس قسم کے ایک ماحول کو پیدا کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو جائیں؟ ان کے ہاں 1000 اور 1500 طالب علم پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاں جدید علوم کی بھی آمیزش اس کے اندر شامل ہو رہی ہے۔ ایک کلیتاً فکری انقلاب کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیادوں کو جس اساس پر استوار کیا، اور مختلف صدیوں کے اندر تحریک احیاء دین کی جو مختلف کوششیں ہیں، اور ان کے اکابر نے جس قسم کی کوششیں کی، ان کو اپنے سامنے مشعل راہ بناتے ہوئے آج بڑی ضرورت ہے، وگرنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، جذبات کی بات نہیں ہے، کسی کو کوسنے کی بات نہیں ہے، تانا زنی کی بات نہیں ہے، دشنام ترازی کی بات نہیں ہے، حقائق کو حقائق کی زبان میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حقیقت نہیں تو کسی استدلال سے تردید کیجیے، اور اگر وہ حقیقت ہے تو اس کو اختیار کرنے کے لیے اپنے قلب کے اندر وسعت پیدا کیجیے، دماغوں میں فراخی پیدا کیجیے، اور جس عالمی صورتحال کے اندر یہ 1.5 ارب کی ملت اسلامیہ اس وقت موجود ہے اس کو دیکھیے۔ میں یعنی مذاہب کے اندر دشمنی کا قائل نہیں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ تقابل ادیان کو بھی اس انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اناجیل کا ترجمہ دنیا کی 2200 زبانوں میں موجود ہے؟ قرآن مجید صرف 110 زبانوں میں، دنیا میں 6780 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم پوری انسانیت کے لیے ہو۔ تو کیا پوری انسانیت کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات ان تک پہنچ رہی ہیں؟ جذبات کی بجائے، خوش فہمی کی فضا میں رہنے کی بجائے عملاً سوچیں کہ دین کے تقاضے کیا کیا تھے، کیسے ہونا چاہیے۔ اب تو وسائل کی دنیا ہے، الیکٹرانکس کی دنیا ہے، ای دعویٰ کی ضرورت ہے، انہی وسائل، سائنس ہوتی مسلمان ہے۔ قرآن مجید کو جب میں دیکھتا ہوں تو 500 سے زیادہ آیات میں احکام نہیں ہے، تو باقی سب کچھ کیا ہے؟ یہ جو 6000 سے زیادہ آیات ہیں وہ اس کائنات پر غور و فکر، اسماء الہیہ کے اندر غور و فکر، اللہ کی ذات کی صفات کے حوالے سے یہ اس پوری کائنات کو سمجھنے کے جو رویے ہیں، ان کو جاننے اور ان کو پہچاننے اور ان کا عرفان اور ان کی شناخت اور ان کا ادراک کیسے پیدا کیا جائے، یہ سب چیزوں کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بڑے علوم و فنون کے سرچشمے چھوٹے ذہن پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا حضرت، اسلامی نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں قحط اور رجال کا سامنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت جو ایک مومن کا تصور پیش کرتا ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے وہ تو بڑا واضح ہے،
قرآن مجید نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے 4-5 مقامات پر نبوت اور رسالت کے مقاصد کا تعین کیا گیا ہے، اور ہر جگہ تقدیم تاخیر کے ساتھ 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات ہے، بلا شبہ وہی ان کے سامنے بیان کی جائے، اس کے نکات کی تفسیر بیان کی جائے، نبی قرآن ناطق بن کر ان کے سامنے بات کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف وہ بات نہیں کرتا ہے، اس متن کو، اس علم الوحی کو لوگوں کے تزکیہ نفوس کے لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ نفس امارہ کے اندر لتڑی ہوئی مخلوق جو ہے، نفس لوامہ کے مراحل سے گزرتے ہوئے نفس مطمئنہ کے درجے تک اور اس کمال تک یہ کیسے پہنچتی، ان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی اس نفس کی تربیت کو قرار دیا گیا، اور پھر کتاب و حکمت اور دانش و بصیرت جو ہے اس کو دنیا کے اندر عام کیا جائے اور پھیلایا جائے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ کے قریب ان انسانوں پر، جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد پھیلا ہوا تھا، اس فساد انگیز اور شور انگیز ماحول کے اندر اس اسلام نے وہ جماعت پیدا کی جسے قرآن کہیں اولئک هم الراشدون کہتا ہے، کہیں اولئک هم الصادقون کہتا ہے، کہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہتا ہے، اور کہیں کہتا ہے رحماء بینکم واشداء علی الکفار، اور کہیں کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ قرآن نے تو اس جماعت کی، جو یہی وہ مومنین کی جماعت ہے، یہی وہ گروپ آف بلیورز ہے جن کے کردار کی جھلکیاں قرآن نے پیش کی، اور ہمارے محدثین میں اسماء الرجال کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے ان کے بایوگرافیکل سکیچز اور ان کی سیرتیں کے سارے پہلو کو ہمارے سامنے رکھا۔ ان کا زہد کیا تھا، توقع کیا تھا، دین اور دنیا کی قدروں کو اخلاقی بنیادوں پر امتزاجی رویوں میں ڈھال دینا وہ کیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو جس دین نے ہمیں سمجھایا، دنیا کو شریعت کے قالب میں ڈھال دینا ہی دین و شریعت ہے۔ امور دنیا سے ہمیں کوئی رہبانیت نہیں سکھائی گئی، ترک دنیا کا اسلام نے سبق نہیں دیا۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے معاملات دنیا کی جو اخلاقی اور شرعی بنیادیں ان کو انفرادی نہیں، اجتماعی سطح پر استوار کرنا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ان ارباب کتاب و سنت کو اور درسگاہوں کے جو منتظمین ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی نظر میں نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ نفسیاتی حجاب کیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس راز کو سمجھتے ہیں، پھر قربت کی راہیں نہیں ہیں، پھر تطبیق کی فکر نہیں ہے، پھر اتحاد بین المسلمین نہیں ہے، پھر ذاتی تشخص اور وجاہتوں کے علم اور پھریرے لہراتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ کیا یہ ایمان کی کاریگری ہے یا نفسانیت کی کسی ایسی کیفیت کی کاریگری ہے کہ جو ہمیں ان مقاصد کے شعور اور ادراک کے باوجود ان کی طرف بڑھنے کی توفیقات میسر نہیں آتی؟ اچھا حضرت، اب ہم اپنے سوالات کو تھوڑا گلوبل لیول پہ لاتے ہیں۔ وہ یہ کہ جیسے آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد جارج بش نے اعلان کیا کروسیڈ کا، صلیبی جنگ کا۔ بعد میں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ واپس بھی لی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے زمانوں میں جو صلیبی جنگ ہوئی تھی وہ خالصتاً مذہبی بنیاد پہ ہوئی تھی، اور آج کی جو جنگ ہے یہ مذہبی بنیاد پہ نہیں بلکہ یہ وسائل کی جنگ ہے، تو کیا یہ جنگ واقعی جہاد ہے یا یہ کہ کوئی وسائل کی جنگ ہے؟ آپ اس کو کیسے لیں؟ میں ان دونوں کی نسبت ایک تیسرا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ عالمی قوتوں کے مفادات کی جنگ ہے، اور جہاں مفادات ہوں وہاں استحصالی رویے جو ہیں، ایکسپلائٹیشن، وہاں پر وہ پیدا ہوتی۔ ایک طویل تاریخ ہے کہ یورپ کے اندر صنعتی انقلاب کس طرح سے آیا، اپنے میسو پروڈکٹس کو انہوں نے کس طرح سے نئی منڈیوں کی تلاش کی، وہاں کے خام بال کو کس طریقے سے لوٹنے کی کوشش کی۔ یہ ایک مستقل اقتصادی کشمکش ہے جو کئی صدیوں پر محیط ہے۔ اس کے اندر ایک عنصر جو ہے وہ تہذیبوں اور مذاہب کی کشاکش کا بھی شامل ہوا، یقیناً وہ موجود ہے۔ میں اپنے ناقص اور محدود مطالعے کے بعد سمجھتا ہوں دنیا میں بدترین قسم کی نفرت جو ہے وہ مذہبی نفرت ہوتی ہے،
اور اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں، ہمارے تو بعض مذاہب کی کتابوں کا موضوع یہی ہے، ذرا رامائن کو اٹھائیے، مہابھارت کو پڑھیے، کیا نظر آئے گا اس کو؟ قرآن مجید کو پڑھیے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوف کی فضا کو ختم کر کے استخلاف فی الارض کے ذریعے سے وہ امن کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب اس امن کے حصول کے لیے اور اس کے قیام کے لیے، خواہ وہ قبل نبوت میں وہ حلف الفضول کا معاہدہ ہو، خواہ وہ حجر اسود کی تنصیب جیسے نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہو، یہ سب چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک امن عامہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرتا ہے، اور یہ امن صرف بلیورز یا مومنوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ اسلام جو ہے اپنے ماننے کے والوں کے علاوہ وہ تو دوسروں کے لیے بھی امن پسندی کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہتا ہے۔ دارالاسلام میں یہ ایک فقہی مسائل ہیں اور اہل علم جانتے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، کہ دارالاسلام کے اندر صورتحال کیا ہوگی، دارالعہد کے اندر صورتحال کیا ہوگی، دارالحرب کے اندر صورتحال کیا ہوگی۔ ہماری فتاویٰ کی کتابیں ان تینوں نوعیت کی باتوں سے بھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے اس بات کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر وہ امن کے اندر مخلص ہیں، اور مجھے وہ امن کے اندر مخلص دکھائی نہیں دیتے، ان کا تجربہ، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایک معاشی مفادات کی جنگ ہے، جس کے لیے، اور پھر وہ دنیا کے اندر کچھ قوتوں کو سرنگوں کرنے کا ایک کھیل ہے۔ دنیا کے اندر ایک نئی جغرافیائی اور سیاسی اور اقتصادی حد بندی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو اور ویسٹ کو تو چھوڑیے، خود ویسٹ کا ویسٹ کے اندر کتنا مقابلہ ہے۔ یورپ کا جو اقتصادی سسٹم ہے وہ امریکہ سے کس قدر لرزہ برندام ہے۔ یہ کون تھا جس نے امریکہ کو 1974 میں ڈالر کے پیچھے 1% کے تحفظات اور تمسکات اور گارنٹیز اور وارنٹیز رکھے بغیر محض دنیا میں وہ ڈالر کا کاغذ چھاپ رہا ہے اور پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے؟ یہ بدترین معاشی درندگی ہے جس کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے رد عمل میں یورو پیدا ہوا، اب اس کے رد عمل کے اندر پھر ایک طرح سے ایک تیل کی ایک نئی صورتحال، ایک اس کی ایک ڈپلومیسی جو وہ جنم لیتی دکھائی دیتی۔ ہم دنیا کے اندر بدترین استحصال کا شکار ہیں۔ فرد اور فرد کے استحصال کی بجائے اب تو قومیں قوموں کا استحصال کر رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کے اندر لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم کے کرائسس اور بحران سے نکلنے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بڑی بدنصیبی ہے کہ تاریخ کے اندر جتنی کوتاہ فکر، جتنی کم ہمت، جتنی دو فطرت، جتنی خرابیوں سے مفاہمت کرنے والی قیادت آج عالم اسلام پر مسلط ہے، مجھے گزشتہ صدیوں کے اندر دکھائی، مجھے تغافل ان کا دکھائی دیتا ہے، ان کی کمزوریوں کو مجھے اندازہ ہے، لیکن اس قسم کی پستی اور کوتاہی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لحاظ سے میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ مسلم قیادت جو ہے امت مسلمہ کے حقوق کی نگہداشت کرنے کے بجائے ان کو فروخت کر رہی ہے اغیار کے مقاصد اور ان کے ہاتھوں کے لیے۔ اس کے لیے پھر ایک علمی بیداری کی ضرورت ہے۔ ہم محض حکمران اور قیادت سے شکوہ نہیں کر سکتے۔ اہل علم بتائیں کہ پورے 57 جو OIC کی ان کی اسلامی ریاستیں ہیں، ان کا تعلیمی معیار کیا ان کے پاس؟ دنیا کی پہلی 500 جامعات کے اندر آپ کا کہیں نام موجود نہیں۔ آپ کے 57 ملکوں کا جو GDP ہے وہ اکیلے جاپان کے برابر نہیں ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کس صورتحال میں زندہ ہیں؟ یوں نظر آتا ہے کہ عالم اسلام قیدی ہے استحصالی قوتوں کا، اور قیدی جو ہوتا ہے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ بیگرز کین ناٹ بی دا چوزرز، وہ ڈکٹیشن قبول کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں سلام پیش کرتا ہوں ملت اسلامیہ کا جو سواد اعظم ہے، جو اس کا نوجوان ہے، کہ اس کی فطرت نے اس خرابی کے ساتھ مفاہمت نہیں کی ہے۔ اس نے استحصال اور اس سارے جتنا استبداد ہے اس کو اس نے جسٹیفائی نہیں کیا ہے۔ ایک رد عمل ہے اور یہ فطری رد عمل ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ حقیر سی آواز عالمی استبدادی اور استعماری قیادت کے موروں کو کیسے یہ یقین دلا سکتی ہے کہ جس سفر پر تم نکلے ہوئے ہو، جو تمہاری ایک اجتماعی حکمت عملی مسلمان قوم اور دوسری چھوٹی تیسری دنیا کی اقوام کے ساتھ ہے، یہ تمہارا ہلاکت کا سفر ہے۔ تاریخ کا مد و جزر اور ہسٹوروگرافیکلی
میری نگاہیں صاف دیکھ رہی کہ بظاہر ایک جوار بھاٹا ہے، بظاہر یہ مد و جزر ہے لہروں کا، جس کے اوپر جھاگ کی طرح ان کا اقتدار غراتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کچھ دیر تک تو یہ شاید چلتا ہوا معاملہ ہو، لیکن زیادہ دیر تک یہ معاملہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ میں بڑی قوتوں کو ملزم اور مجرم قرار دیتا ہوں کہ وہ اقوام عالم کے سکون اور امن کے دشمن ہیں۔ ان کی حکمت عملی اور پالیسیز کے نتیجے میں انسانوں اور انسانوں کے درمیان تعصبات اور منافرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا بین الاقوامی اداروں کی یہی حکمت عملی ہے؟ کیا انسانیت کے مستقبل کے لیے ان کے پاس یہی پیغام اور لائحہ عمل ہے؟ جن کے پاس لائحہ عمل تھا وہ تو خواب خرگوش میں ہیں، جن کے پاس اس مرض کا تریاق اور علاج تھا وہ اپنے اس علاج کو استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اہل علم، ارباب دانش، صاحبان حکمت مجتمع ہوں، ایک دینی اخلاص کے ساتھ، ایک امہ کے جذبے کے ارتباطی فکر کے ساتھ، ولی اللہ فکر کی تطبیقی اسلوب اور منہج کے ساتھ وہ اٹھیں، اور اگر نہیں اٹھتے تو امت کو تو سزا ملے گی، یہ لوگ بھی دنیا کے نقشے پر مرقع عبرت بن کر رہ جائیں گے۔ ان کے عمل کو مستقبل کا مورخ کن لفظوں سے یاد کرے گا؟ آپ اس کے قلم کو نہ چھین سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ یہ نوائے سروش ہے جو حاطف غیبی لکھواتا ہے، اس کے لیے، اس کو سننے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر اگر اس اجتماعی جدوجہد کے اندر لوگ شریک نہیں ہوتے وہ بھی حقیقتاً مجرم ہیں۔ کسی جرم کو پنپتا دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا خود ان مجرموں کے برابر ہے اور جرم کے ارتکاب کے یعنی مساوی اور برابر بات ہے۔ اس لیے اہل علم کو رہنمائی دینا چاہیے۔ علماء کا کام رہنمائی لینا نہیں، رہنمائی دینا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء وہ رہنمائی فراہم نہیں کر رہے۔ اجتماعیات اسلام کے اندر کیا روش ہونا چاہیے؟ اجتماعی اجتہاد کے اداروں کو یہ جہاد ہے کہ اجتماعی اجتہاد شروع کیا جائے۔ جس قسم کی صورتحال میں ہم نے نوجوانوں کو الجھایا ہے، میں ان کے جذبوں کو تو سلام کرتا ہوں، لیکن حکمت عملی پر وہ مبنی پالیسیاں نہیں۔ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ماحول کو سوچنا چاہیے۔ ہمارا دشمن باہر نہیں، ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں اس کی بھی سرگرمیوں سے اور اس کی اسٹریٹجی سے باخبر رہنا چاہیے۔ ہمارے اہل علم کو اور جو ارباب دین ہیں اور جو ہماری جامعات اور کالجز کے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے وہ کون سی سوشل انجینئرنگ ہے جس کے ذریعے سے ان نوجوانوں کو کسی بڑے مقصد کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں تو عدیل عارف صاحب یہ عرض کروں، آپ ذرا گلوبل ڈیموگرافی پر نظر تو دوڑائیے۔ مسلمان اپنے عقیدے اور خاندانی نظام کی برکت کی وجہ سے اگر مستقبل کے لیے نوجوانوں کی کوئی خاص معتدد تعداد اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے، لیکن اپنی اس نوجوان فورس کو ہم اس کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ مستقبل کے تقاضوں کے لیے کیسے محفوظ کر رہے ہیں؟ کیا محض انہیں مادی اور معاشی حیوان بنا رہے ہیں، یا وہ انسان جو نیابت الہیہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض بننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی تیار کر رہے ہیں؟ کڑی باتیں ہیں، دشوار منزل ہے، راستہ بڑا خارزار ہے، لیکن حقائق تو حقائق ہیں اور ان کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور نہ صرف مسلمانوں کے، اسلام تو پوری عالم انسانیت کے حقوق کا دفاع چاہتا ہے، ان کی بھی فلاح کا یہ مدعی ہے۔ یعنی ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عالم اسلام کی فلاح چاہتے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے امن، احترام باہمی، اور اقبال کے بقول آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ مقام آدمیت کی بات کوئی مذہب نہیں کر رہا ہے، نہ آسمانی مذاہب، نہ 30 سے زیادہ غیر آسمانی مذاہب، کسی کے پاس میسج نہیں ہے۔ فیوچرسٹکس کے اندر جو چیلنجز ہیں کسی کے پاس کوئی اسٹریٹجی لایا عمل نہیں، اور جن کے پاس ہے ان کی صورتحال میں اس کو اب دہرانا نہیں چاہتا۔ سر شاکر صاحب، ہمارے پڑوس میں افغانستان میں ابھی دنیا کی تمام جو سپر طاقتیں جن کو کہہ لیں جو عسکری طور پہ وہ موجود ہیں،
اور وہاں جو وہ آبجیکٹیوز لے کر آئے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور اب ان کی نظریں جیسے کہ ہم میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں پاکستان کے نیوکلیئر بام کی طرف ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ اسرائیل کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اور جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ معدنی وسائل کے حصول کے لیے بھی ہے، تو یہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بام ہے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ عدیل عارف صاحب، میں جزوی طور پر آپ کے تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجزیہ بھی قابل اصلاح ہے اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر ایک نئی اقتصادی گروہ بندی ہو رہی ہے. کھلی نگاہوں سے دیکھیں گے تو وہ دکھائی بھی دیتی ہے. دنیا میں استعمار نے اپنے لیے گروہ بندی کر رکھی ہے. پاکستان اور افغانستان کے ارد گرد کی جو جغرافیائی حالات ہیں ان میں چین ایک بہت بڑی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے، اور وہ ایک ایسا اکنامک جوائنٹ ہے، ایسا ایک اقتصادی طور پر آگے بڑھتی ہوئی قوت ہے کہ اگر آئندہ کوئی 10-15 سال اس کو مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادیات عالم کے اندر وہ ایک بہت بڑی قوت بن جائیں گے. اور دنیا کے اندر اقتصادی قوت رکھنے والے لوگ اگر کسی اخلاقی شعور کے ساتھ بھی آراستہ ہوں تو وہ سپر پاور کا ایک درجہ اختیار کر لیتے ہیں. امریکہ کو اپنی مسلسل علمی فتوحات اور سائنسی اکتشافات کے باعث وہ ایک زام باطل کے اندر گرفتار ہے کہ یہ جو سائنسی کمالات ہیں، یہ جو سپیس وار اور سپیس سائنسز کی دنیا پر اس کی گرفت ہے، اس کی وجہ سے شاید تادیر دنیا کو وہ اپنا غلام بنا سکے. سائنس اور ٹیکنالوجی کسی خاص قوم کی میراث نہیں ہے. جو بھی اس کے اندر غور و فکر کرے گا وہ آگے بڑھے گا. اگرچہ امریکہ کا یہ جاہلانہ رویہ ہے کہ بعض چیزوں کو اور علوم کو اور مہارتوں کو وہ اپنے لیے تو جائز سمجھتا ہے، لیکن اپنے سے مخالف یعنی جو طبقات ہیں ان کے لیے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا. یہ کیسا شعور ہے، یہ کیسا بین الاقوامی کلچر ہے کہ ایک چیز ایک کے لیے تو جائز ہو اور دوسرے کے لیے وہ ناجائز ہو جائے. یہ انسانی مساوات اور انسانی حقوق کے احترام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ، اور وہ لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں وہ این جی اوز جو ہمارے معاشروں میں ایک نفاق پیدا کرنے، نفاق کاشت کرنے اور نفاق ہی یعنی پھر اس کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں، یہ زیادہ دیر تک اب کسی کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. جس چیز کو انقلاب کہتے ہیں وہ اگرچہ متعین راستہ تو ہوتا ہے، اس کے کچھ مخصوص اسباب اور عوامل اور لوازم بھی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات تاریخی دھاروں کو نظر انداز کرتا ہوا وہ اپنا نیا اور منفرد اور ایک الگ سے راستہ بنا لیتا ہے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا ایک تاریخی انقلاب کے راستے میں آئی ہوئی ہے، اور اس آنے والے مستقبل کے تاریخی انقلاب کا جو راستہ ہے اس کو دنیا کی کوئی قوت اور استعمار روک نہیں سکے گا. یہ لیگ آف نیشنز جو کسی زمانے میں جمعیت اقوام، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا من ازیں پیش نہ دانم کے کفن دزدے چند باہر تقسیم قبور انجمن ساختاند، کہ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بننے والی اس جمعیت اقوام کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا ہوں. کچھ کفن چور لوگوں کی انجمن ہے جو پہلے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں پھر اس کو تقسیم در تقسیم پھیلا دیتے ہیں. اور میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان استعماری قوتوں نے ہماری خاص طور پر اسلامی مملکتوں کا جو بلاک تھا اس کی کیا بندر بانٹ کی، کیا تقسیم کی، اور دنیا کے نقشے پر ایک اللیجیٹیمیٹ اسٹیٹ جو ہے اسرائیل کے نام سے وہ قائم کی. دنیا میں شاید جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک اور حقوق نہیں ہوتے. وہ مغرب جس کو پیٹس کے ساتھ، پالتو جانوروں کے ساتھ ایسی محبت ہے، جن کے لیے ہسپتال ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں، ان کے لیے جن کے حقوق کے لیے انجمنیں بنی ہوئی ہیں، ہم کتوں اور بلیوں اور پیٹس کے مطابق بھی ان فلسطینیوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کشمیریوں کے لیے حق دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ ایسی بے انصافی نہ تاریخ میں کبھی پہلے پنپ سکی ہے نہ آج پنپے گی. آپ ان کو بے سہارا کر دیں، آرم لیس کر دیں، ان کو ایک طرح سے نوشتہ دیوار کے ساتھ لگا دیں
لیکن بالآخر تاریخ یہ بتاتی ہے، ہماری سرزمین کی طرف مت دیکھیے، ہم نے تو استخلاص وطن کی بڑی لمبی جنگیں لڑی ہیں. تم یورپ میں ذرا انقلاب فرانسی کو دیکھ لو، کیسے شروع ہوا، کیا محرکات تھے، کیا نتائج ہوئے. تم روس کے اندر وہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی جو جنگ تھی، جو بورژوا اور پرولیٹیریٹ کے درمیان جو کنٹراڈکشن تھی، تم نے اس کے نتیجے میں 1917 میں کیا کام کیا اور 1990 میں وہ کس درجے تک پہنچا. آپ ہمارے طرف نہیں دیکھنا چاہتے، نہ دیکھیں. آئینہ تاریخ میں جو آپ کے اپنے مراحل ہیں ان سے ذرا سبق سیکھنے کی کوشش کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اچھا حضرت، میں یہ چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہمارے اس اذان ٹی وی ویب سائٹ کے پلیٹ فارم سے مسلم امہ کے جو نوجوان ہیں پاکستان کے بالخصوص اور عام طور پہ بالعموم مسلم امہ کے، ان کو کوئی 3 پوائنٹ ایجنڈا دیں جو آپ سمجھتے کہ ان 3 باتوں پہ خصوصی طور پہ وہ گرفت اپنی مضبوط رکھیں. اذان ٹی وی کا یہ سوال تو حکم نامے کے درجے میں ہے اور میں اس کی تعمیل بھر اپنے طور پر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ چینل ایک نوزائیدہ ہے اور آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ متعارف ہو رہا ہے، لیکن مجھے اس کے نام کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے اس نام کو رکھ کے کتنا چیلنج اپنے لیے آپ نے مہیا